بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جماع کے دوران تیل کا استعمال کم کیا جائے۔ جماع کی لذت دو بالا کرنے کے لیے بیوی کی کمر پر سرسوں کا تیل لگا کر جمع کرو۔ مرد کو چاہیے کہ اپنے نفس پر توک لگانے سے پرہیز کرے، اس سے نفس کی رگیں مر جاتی ہیں۔ کھجور کے ساتھ بنے ہوئے چنے ضرور کھا کر جمع کرو، مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جمع کرنے سے قبل گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر میاں بیوی دونوں پی لیں۔ ایسا اگر جس میں جانداروں کی تصویریں لگی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ سست لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر مشکل کام کو کرنے کے لیے آسان طریقہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ جو لوگ کم بولتے ہیں، خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ پاگل نہیں ہوتے، ذہین ہوتے ہیں۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ کوشش کریں ہر مہینے 2 سے 3 روزے لگاتار رکھیں، اس سے موٹافا کم ہو جائے گا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بدہضمی نہیں ہوگی۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائے۔ اگر بچہ رات کو سوتا نہیں تو شہد چٹائے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت تیزی سے ڈل جاتی ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کرے، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہوں تو ناشتے میں کھجور کا استعمال ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لیں، اس سے موٹافا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کان میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں، ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ مٹکے سے پانی پینے سے صحت کے لیے بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ زمین مختلف وٹامنز اور معدنیات سے مالا مال ہے۔ مٹی کے برتنوں سے کچھ وٹامنز پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناپ میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سوتے وقت چہرے پر لیموں کا رس لگا دو، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو، اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے قد بڑھتا ہے اور پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا واقعہ پیش آئے تو کمزور ایمان والے لوگ دین سے منحرف ہونے شروع ہو گئے۔ جس تیز رفتاری سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس رفتار سے وہ دین اسلام کو چھوڑنے لگے۔ البتہ مدینہ، طائف اور دیگر چند علاقوں کے وہی لوگ دائر اسلام میں رہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پختہ ایمان نصیب فرما دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس ہولناک فتنے کو دبانے کے لیے انتہائی عظمت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ فتنہ انگیزی کرنے والوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مہاجرین و انصار کے 11 لشکر تیار کیے اور ہر لشکر کے لیے ایک پرچم تیار کیا گیا۔ تمام لشکروں کو جزیرہ عرب میں چاروں طرف اسلامی پرچم دے کر روانہ کر دیے، تاکہ وہ مرتدین کو راہ راست پر لائے اور انہیں حق بات سمجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں۔ اگر نرمی کارگر ثابت نہ ہو تو بزور شمشیر اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں بیٹھائے۔ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کی۔ یہ لشکر انصار و مہاجرین کے تجربہ کار مجاہدین پر مشتمل تھا۔ ان روشن چہروں میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ علاقہ نجد کے ایک مرکزی مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔
تھوڑی ہی دیر میں مسلمہ کذاب اور اس کی فوج کا فلہ باری ہو گیا۔ مسلمانوں کے قدم اکڑ گئے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا اگر مسلمہ کذاب سے مقابلہ میں وہ شکست کھا گئے تو پھر آج کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے گا، اور جزیرہ عرب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہنگامی طور پر اپنے لشکر کو اثر نو منظم کیا۔ مہاجرین و انصار کی الگ الگ گروپ بندی کی۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایسے تباہ کن اور ہولناک لڑائی شروع ہو گئی جس کی مثال پہلی جنگوں میں نہیں ملتی۔ مسیلمہ کذاب کی فوج میدان جنگ میں جم کر لڑی اور اسے اس کی بھی پرواہ تھی کہ فوجیوں کی کثیر تعداد تختے ہو رہی ہے۔ مسلمان فوج نے اس مقام پر بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو ایک دلچسپ داستان جہاد مرتب ہو جائے۔ لیکن شجاعت کے یہ تمام واقعات حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے سامنے معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم میں سے اب کوئی بھی مدینہ واپس جانے کی نہ سوچے۔ یوں سمجھو کہ آج سے تمہارے لیے مدینہ ختم، بس اب تمہارے لیے ایک اللہ اور جنت ہے۔ یہ کہ اخر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار سے گردن اڑاتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسیلمہ اور اس کی فوج کے قدم ڈگمگا گئے اور مجبور ہو کر دشمن فوج نے ایک باغیچہ میں پناہ لی۔ یہ باغیچہ بعد میں تاریخ میں باغیچے موت کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس باغیچے میں پناہ مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، چونکہ دشمن نے باغ میں داخل ہو کر باغ کا دروازہ بند کر لیا تھا اور بظاہر ان سے مقابلے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر حضرت برا بن مالک بڑی تیزی سے اور احتیاط سے ایک ڈال پر بیٹھ کر اور ساتھیوں نے 10 نیزوں کے زور سے بڑے ہی ماہرانہ انداز میں اس ڈال کو اچھال کر باغ کے اندر پھینک دی۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ ان دشمنوں پر بجلی بن کر گرے جو ہزاروں کی تعداد میں اس باغ میں پناہ لے چکے تھے۔ انہیں بے دریغ قتل کرتے ہوئے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس معرکہ رائی میں آپ کے جسم پر 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم لگ چکے تھے۔ مسلمانوں نے دروازوں سے داخل ہو کر مسلمہ کذاب کی فوج پر زوردار حملہ کر دیا۔ دیواروں کی اوٹ میں جو پناہ لیے بیٹھے تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ تقریباً 20,000 افراد قتل کر کے مسلمان مسلمہ کذاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بالآخر اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تاکہ ان کا علاج کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ان کے علاج معالجے کے خاطر وہاں ٹھہرے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی اور لشکر اسلام کو ان کے ہاتھوں میں فضل تعالیٰ فتح نصیب ہوئی۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ ہمیشہ شہادت کا شوق اپنے دل میں بسائے رکھتے۔ باغیچے موت میں بھی ان کی شہادت نصیب نہ ہوئی۔ وہ یکے بعد دیگر جنگوں میں شریک ہوتے رہے تاکہ شہادت کا شرف حاصل کر سکے جو ان کی سب سے بڑی دلی تمنا تھی۔ یہاں تک کہ سرزمین فارس میں جنگ تستری لڑی گئی۔ اس معرکہ رائی میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شہادت کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ دیدار الہی کا شوق دل میں لیے جام شہادت نوش کر گئی۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ بیر میں موجود فائبر معدے کے اندرونی پرت کی حفاظت کرتا ہے، نقصان دہ بیکٹیریا اور ارسر سے بچاتا ہے۔ یہ پھل ایک اچھا پروبائیوٹک بھی ہے اور آنتوں میں فائدہ مند بیکٹیریا کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ افارہ کو کم کرتا ہے۔ اس کا رس منہ کے چالوں اور گلے کی خراش سے بھی آرام فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں یہ پھل بھوک کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیر میں خون صاف کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں اور اس طرح جلد کی صحت کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ جلد کو نرم رکھتے ہیں اور چہرے پر جھریوں اور باریک لکیروں کو روکتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بیر قبل از وقت بڑھاپے کو روکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیر میں موجود اجزاء بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے بیر کا استعمال مفید ہے۔ بیر میں موجود کیلشیم اور فاسفورس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پھل جوڑوں سے متعلق صحت کے بہت سے مسائل کا علاج ہے۔
ناظرین، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ رات کو اٹھ اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گئے تو کل قیامت کے دن مجھ سے اس بارے میں حساب ہوگی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک دورہ پیٹھ پر مارا اور کہا، جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئی اور اس شخص کو جیسے درہ مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے، میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے ویسے ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنائے، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلاؤ تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی بات کو دہراتے رہیں اور بڑی دیر تک روتے رہیں۔ ناظرین، ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بیر میں پائے جانے والے وٹامن سی، وٹامن کے اور پوٹاشیم جیسے غذائی اجزاء ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور تناؤ اور اضطراب جیسے مسائل کو روکا جاتا ہے، جگر کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ بیر میں موجود فائبر ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور بد ہضمی کو کم کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چہل قدمی کے صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں اور اس سے آپ آسانی سے وزن کم کر سکتے ہیں۔ چلنے سے بہتر کوئی ورزش نہیں ہے۔ ہم اکثر ورزش کو ایک مشکل کام سمجھتے ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ چہل قدمی ورزش کی بہترین اور فائدہ مند شکل ہے۔ دن میں صرف 30 سے 45 منٹ کی چہل قدمی آپ کو اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرنے میں مدد دے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تازہ ہوا میں باہر نکلنے سے آپ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی تندرست رہتے ہیں۔ ناظرین، السری بن عبد الرحمن کو ایک خاتون سے محبت ہو گئی۔ یہ خود بد صورت تھا۔ ایک بار شہر سے باہر نکلا تو دیکھا خواتین کے جرمٹ میں وہ خاتون بھی موجود ہیں۔ وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ السری نے اسے کہا، کچھ دیر کے لیے یہ ریوڑ مجھے دے دو اور جو لینا ہے وہ مجھ سے لے لینا۔ یوں وہ چرواہا کا لباس واسوا لے کر بیس بدل کر ان خواتین کے قریب جانے لگا اور پاس جا کر اثاثے زمین خریدنے لگا۔ خواتین نے پوچھا، تمہارے کوئی شی گم ہو گئی ہے؟ کہنے لگا، ہاں، میرا دل گم ہو گیا ہے۔ اس خاتون نے پہچان لیا اور چادر منہ پہ اوڑھ کر کہنے لگی، اللہ اسے ذلیل کرے، یہ تو السری ہے۔ تو وہ یہ شعر پڑھنے لگا، یا مسکرہ دا فواد الہائی مل کمن من قبل ان تطلبی بالعقل والقود۔ ایک استوری میرا حیران و پریشان دل واپس کر دے، اس سے پہلے کہ رقص سے قصاص طلب کیا جائے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے پانی کا مناسب استعمال بہت ضروری ہے۔ روزانہ اچھی مقدار میں پانی پینا نہ بھولے، کیونکہ اس سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد ملے گی۔ مثال کے طور پر 2000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 100 کلو گرام وزنی شخص کو تقریباً 3 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائیڈریشن بھوک کو کم کرتی ہے اور دن بھر توانائی برقرار رکھتی ہے۔ پروٹین وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پروٹین پٹوں کی تعمیر اور چربی کو جلانے کے لیے ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 گرام پروٹین کا استعمال آپ کو پیٹ بھرنے اور ناشتے کی خواہش کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وزن کم کرنے کا بہت آسان اور کارآمد طریقہ ہے۔ ہر قیمت پر خاموش رہنے کے 10 مقامات۔ اگر آپ کو پوری کہانی نہیں معلوم تو خاموش رہیں۔ اگر آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے تو خاموش رہیں۔ غصے کی شدت میں خاموش رہیں۔ اگر آپ کے الفاظ کسی بہترین دوستی یا رشتے کو تباہ کر سکتی ہیں تو خاموش رہیں۔
اگر آپ کو موضوع کے بارے میں یقین نہیں یا علم کی کمی ہے تو خاموش رہیں۔ جب کوئی اپنی جدوجہد اور کامیابی بتا رہا ہو تو خاموش رہیں۔ اگر آپ چیخے بغیر بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں۔ اگر آپ کی خاموشی آپ کے رشتوں کو بچا سکتی ہے تو خاموش رہیں۔ اگر بولنا صرف آپ کی انا کو بڑھانے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے ہو تو خاموش رہیں۔ اگر آپ کے الفاظ کسی کا اعتماد توڑ سکتے ہیں تو خاموش رہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ شکریہ۔